بختاور اپنے شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا بھائی ایک ظالم بزنس مین تھا جو اپنے امپلائیز پر ذرا بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ایک بار اس کی سیکریٹری نے اس سے کہا، مجھے اپنی بیمار بیٹی کو اسکول سے پک کرنا ہے، کیا آج میں جلدی چھٹی کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا، نہیں، آج تم اوور ٹائم کرو گی اور دیر سے گھر جاؤ گی، ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اب واپس جاؤ اور اپنا کام کرو، سست لڑکی۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ عجیب سوچا اور اس لڑکی کو جاب سے نکال دیا۔ اب جاؤ اور جا کر کہیں اور کام کرو، سست لڑکی، میں نے تمہیں نکال دیا، ایڈیٹ۔ وہ بہت ظالم انسان تھا اور دوسرے بزنس مین سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی کیونکہ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے حریف بزنس مین کی کمپنی میں آگ لگوائی تھی۔ تسلیم کرو یہ آگ تم نے لگوائی تھی۔ ہاں، بات سنو میری ایڈیٹ، تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے مجھے جانے دو، ورنہ میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ وہ بہت بڑا فراڈ تھا۔ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی ریئل لائف میں بھی بہت عجیب حرکتیں کرتا رہتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی بہت پریشان کرتا تھا۔ ایک دن بختاور اپنی دوست کے گھر اکیلے جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک 2 ماسک والے آدمیوں نے اسے کڈنیپ کر لیا اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ آئی ایم سوری، ہمیں آپ کے ساتھ ایسا کرنا پڑا۔ کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ آپ پانی پئیں گی؟ یہ سب بہت خطرناک تھا، لیکن بختاور کو زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے ایک بند کمرے میں لے کر آ گئے اور کہنے لگے، تم نہیں جانتی تمہارے بھائی نے میری فیملی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب ہمیں تمہارے بدلے تمہارے بھائی سے بھاری رقم چاہیے۔ بختاور کہنے لگی، اب میں سمجھی، میں بھی اپنے بھائی کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت ظالم ہے۔ لگتا ہے ہم دونوں ایک جیسا سوچ رہے ہیں۔ میں عزیر ہوں بائی دا وے۔ بختاور اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بہت پیارا لڑکا تھا۔ اس نے بختاور کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ بتایا۔ تمہارا بھائی ہماری کمپنی خریدنا چاہتا تھا، لیکن جب ہم نے اسے بیچنے سے انکار کیا تو اس نے ہماری کمپنی میں آگ لگوا دی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بختاور یہ سب سن کر بہت افسردہ ہو گئی۔ آج میرے ساتھیوں کو تمہارے بھائی سے پیسے مل جائیں گے۔ جیسے ہی انہیں پیسے ملیں گے وہ مجھے کال کریں گے اور پھر میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن عزیر کو کوئی کال نہیں آئی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ بختاور نے عزیر سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا بھائی تمہیں میرے بدلے اتنی آسانی سے پیسے دے گا۔ اس نے اب تک تمہارے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہوگا اور تمہارے ساتھیوں سے سب کچھ اگلوا بھی لیا ہوگا۔ وہ کسی بھی وقت ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں پیسے کیسے ملیں گے؟ بختاور نے عزیر سے کہا، سنو، میرا بھائی کبھی بھی تمہیں اتنی آسانی سے پیسے نہیں دے گا۔ اگر تم واقعی پیسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پیسے چوری کرنا ہوں گے۔ بختاور عزیر کو خفیہ راستے سے اپنے بھائی کے بڑے سے گھر کے اندر لے کر آتی ہے۔ وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں بختاور کے بھائی نے سارا پیسہ چھپایا ہوتا ہے۔ وہ پیسے لے کر جانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں پر کوئی آتا ہے۔ وہ بختاور کا بھائی تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم کڈنیپ ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی تاکہ میری دولت ہتھیا سکو، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہیں میں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ بختاور کہتی ہے، گڈ، میں کبھی بھی تمہارے جیسا نہیں بننا چاہتی۔ تم ایک برے انسان ہو جو جہاں جاتا ہے ظلم کرتا ہے، اسی لیے کوئی بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اتنے میں عزیر اسے مار کر گراتا ہے اور باندھ دیتا ہے اور بختاور کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے پاس بہت ساری دولت تھی اور وہ دونوں پیسے لے کر کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں اور ہنسی خوشی ایک اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔